بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت ہی کم وقت میں آمنہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی، اور آمنہ اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کے ساتھ ہر وقت منہ پر طنز کرتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور کچھ ہفتے بیت گئے، لیکن آمنہ اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی، اور ان تمام اتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آمنہ کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخرکار آمنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی، وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ آمنہ اپنے بابا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ آمنہ نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ ان کو تھوڑا سا زہر دے دیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، آمنہ، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ آمنہ راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹی لے کر لوٹے۔ انہوں نے آمنہ سے کہا، تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکا کر اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو تم نے ہی مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا اور دوستانہ ہو، اور ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا، اور ان کے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ آمنہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی، اور اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اس نے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ کافی ہفتے اور مہینے گزر گئے۔ آمنہ روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اسے کہا تھا، اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ آمنہ نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض بھی نہیں ہوتی تھی۔ 6 مہینے میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے لگنے لگے تھے، اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، اور وہ بھی آمنہ کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان آمنہ کی تعریفیں کرتی تھی۔ آمنہ اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ آمنہ کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن آمنہ پھر احمد انکل کے پاس گئی، اور آمنہ نے کہا، آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھی، تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ اور تمہارے رویوں میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔